ذوق کہانی کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میری ماں ایک خوبصورت عورت تھی، جبکہ والد صاحب معمولی شکل و صورت کے انسان تھے۔ ماں شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھیں۔ یہ ان کا اپنا کزن تھا، اس کا نام عباس تھا۔ امی کی شادی اس سے نہ ہو سکی، جس کا ان کو بے حد رنج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرے والد کو کبھی دل سے شوہر قبول نہ کیا۔ دونوں کی ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر انبن رہتی تھی۔ ان لڑائی جھگڑوں میں قصوروار امی ہوتی تھی۔ ابا جان طبیعت کے حلیم اور بھلے مانس انسان تھے۔ وہ شر فساد سے نفرت کرتے تھے۔ امی چونکہ ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے بات بے بات وہ ان کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی فضا مقدر رہتی تھی۔ ایسی فضا سے بچے بیچارے خود بخود متاثر ہوتے ہیں۔ ہم بھی پریشان اور ناخوش رہتے تھے۔ گھر میں اور بھی لوگ تھے، مثلاً دادا، دادی، پھوپھی اور چچا۔ یہ سب امی ابو کی کشیدگی سے پریشان ہوتے تھے۔ میری دادی سمجھدار اور صابر عورت تھی۔ وہ ہمیشہ بہو کی طرفداری کرتیں تاکہ بہو کا غصہ ٹھنڈا ہوتا رہے۔ وہ ابا جان کو سمجھا بجھا کر چپ کروا دیتی تھیں۔ دادی جان کے اس طرز عمل سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امی جان دادی کی قدر کرتیں، مگر ہوتا یہ کہ وہ اور بھی شیر ہو جاتی تھیں۔ مجھ کو امی کی عادتیں قطعی پسند نہ تھیں۔ ان دنوں میں 7 سال کی تھی، جبکہ میرا بھائی 5 سال کا تھا۔ پھوپھی کی شادی ہونے والی تھی، گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چچا شہر کے کالج میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن امی اور ابو کا جھگڑا بڑھ گیا۔ امی ہر وقت ابو سے کہا کرتی تھیں کہ ماں کو پیسے مت دیا کرو، ماں کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ ابا جان سمجھاتے تھے کہ بیگم، میں اپنی ماں سے نہ بولوں گا یا انہیں پیسے نہ دوں گا تو کون دے گا؟ ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ تب امی جان چچا کا نام لیتی کہ عارف بھی تو ہے، وہ کس لیے ہے؟ ابو کہتے، لیکن ابھی تو عارف پڑھ رہا ہے، جب اس کی نوکری لگ جائے گی پھر بے شک ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ فی الحال ان لوگوں کو میں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہی بات اتنی بڑھ گئی کہ ابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دادا انہیں شہر کے اسپتال لے گئے، جہاں ان کو داخل کر دیا گیا اور ان کا علاج ہونے لگا۔ دادا جان جب ابو کو اسپتال چھوڑ کر گھر لوٹے تو امی نے طوفان کھڑا کر دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھ کو طلاق چاہیے۔ دادا نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا بیٹا اسپتال میں ہے، وہ بیمار ہے، تم اس کو گھر تو آنے دو، لیکن امی نہ مانی اور اٹھ کر اپنے میکے چلی گئیں۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی شازی اسکول گیا ہوا تھا۔ امی نے اس کے گھر لوٹنے کا بھی انتظار نہ کیا اور مجھ کو وہ اپنے ہمراہ لے کر میکے چلی گئیں۔ میکے آنے کے بعد امی نے عدالت میں طلاق کے لیے کیس دائر کر دیا۔ ابو جان نے جب دیکھا کہ بیوی کسی طور پر بھی سمجھوتے پر راضی نہیں ہے تو انہوں نے امی جان کو مزید کیس لمبا ہونے سے پہلے طلاق دے دی۔ طلاق کے 6 ماہ بعد امی نے اپنے اسی کزن عباس سے دوسری شادی کر لی، جس سے وہ پہلی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ وہ عباس کے گھر لے آئیں۔ مجھ کو نہیں معلوم میرا یہ دوسرا باپ اچھا آدمی تھا کہ برا، لیکن مجھ کو اس سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ گھر آ جاتا تو میں کمرے میں بند ہو جاتی اور اپنے ابو کا پیار یاد کر کے روتی تھی۔ میرے ابو چند دن اسپتال میں رہے، پھر جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تو ابو نے دادا سے کہا، جا کر میری بیٹی عاشی کو لے آؤ۔ دادا نے شہر سے چچا کو بلوایا اور انہیں میری امی کے گھر بھیجا۔ میں کمرے میں کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب میں نے چچا کو آتے دیکھا۔ دوڑ کر میں امی کے پاس گئی، انہیں بتایا کہ عارف چچا آئے ہیں۔ امی نے چچا کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، آنے کا مقصد پوچھا۔ چچا نے کہا، عاشی کو لینے آیا ہوں۔ بابا جان نے کہا ہے کہ جب تمہارا دل ان بچوں سے ملنے کو چاہے تو انہیں اپنے پاس منگوا سکتی ہو، لیکن اس مسئلے پر عدالتوں میں جانے یا جھگڑے کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی جان بھی شاید یہی چاہتی تھیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں دوڑ کر کمرے میں آئی، سامنے میرے چچا جان بیٹھے تھے۔ میں جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھا، عاشی، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ گھر چلو گی؟ میں نے کہا، ہاں۔
میں شازی کے لیے اداس ہوں، مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ میری امی نے مجھ کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے، پیار کیا اور چچا کے ساتھ روانہ کر دیا۔ گھر آ کر میں بہت خوش ہوئی، دوڑ کر ابو کے گلے لگ گئی۔ سب نے مجھے بہت پیار کیا۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شازی مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھ سے لپٹ گیا اور پوچھنے لگا کہ عاشی، امی کیوں نہیں آئیں؟ وہ کب آئیں گی؟ جلد ہی چچا کی نوکری لگ گئی، پھر دادی نے ان کی شادی کر دی۔ چچی بہت اچھی تھیں، مجھ سے پیار کرتیں، وہ مجھ کو ذرا بھی بور نہیں ہونے دیتی تھیں۔ 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر چچا کی تبدیلی ہو گئی اور وہ چچی اور اپنی بیٹی کو لے کر دوسرے شہر چلے گئے۔ دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں دادی کے پاس صرف میں اور شازی رہ گئے۔ ابو صبح کام پر چلے جاتے، میں اور شازی اسکول چلے جاتے۔ دادی گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ لوگ بہت کہتے تم اکیلی ہو گئی ہو، بڑے بیٹے کی دوسری شادی کر دو، مگر ابو دوسری شادی پر رضامند نہ ہوتے۔ وہ کہتے تھے سوتیلی ماں آ کر میرے بچوں کو پریشان کرے گی۔ شازی نے میٹرک کر لیا تو ابو نے اس کو شہر کے کالج میں داخل کر دیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، دادی پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور ابو کام پر گئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا عاشی۔ دروازہ تو کھولو، تمہاری امی نے بھیجا ہے۔ امی کا نام سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، اس نے کہا میں عباس کا چھوٹا بھائی ہوں، یعنی تمہاری والدہ کا دیور ہوں۔ انہوں نے مجھے تمہارے اور تمہارے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کو بھیجا ہے اور یہ عید کے لیے کچھ تحفے بھیجے ہیں۔ میں نے اس کا نام پوچھا، وہ کہنے لگا میرا نام ریاض ہے۔ میں نے ریاض کو اندر بلا لیا، اس سے چائے وغیرہ کا پوچھا۔ میں چائے وغیرہ نہ پیوں گا، تمہاری دادی کہاں ہے؟ شازی شہر کے کالج میں پڑھتا ہے، دادی کہیں گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، تم گھر میں اکیلی ہو؟ ہاں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ ریاض نے مجھے اکیلا پا کر کچھ چالاکی سے کام لینا چاہا، لیکن میں گھبرا کر رونے لگی تو وہ چلا گیا، کیونکہ اس کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں دادی اچانک نہ آ جائیں۔ جب دادی آئیں تو میں نے انہیں وہ چیزیں دکھائیں جو امی نے ہمارے لیے بھیجی تھیں، مگر درمیان والا واقعے کا ذکر نہ کیا، کیونکہ مجھ کو ڈر تھا کہ اگر میں نے ریاض کی جسارت دادی جان کو بتا دی تو وہ آئندہ امی جان سے رابطہ ختم کر دیں گی۔ یہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ میری امی کو تکلیف نہ ہو۔ اس واقعے کے 2 سال بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں ابو اور میں اکیلے رہ گئے۔ انتقال کی خبر امی کو ملی تو وہ اچانک ہمارے گھر آئیں۔ اس روز دادی جان کو فوت ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھ کو سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں اٹھ بیٹھی اور ابو جان کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو امی کرسی پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ ابو ان کے سامنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ افسردہ اور خاموش تھے اور کسی سوچ میں غرق تھے۔ امی کو اچانک گھر میں دیکھ کر مجھ کو خوشی ہوئی اور حیرت بھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ جب سے امی اس گھر سے گئی تھیں وہ کبھی یہاں پر لوٹ کر نہ آئی تھیں، نہ ابو کے سامنے آئی تھیں۔ آج کیسے آ گئیں جبکہ ان کی اور جگہ شادی ہو چکی تھی؟ امی نے مجھے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں نے انہیں بہت غمزدہ پایا تو میں ضبط نہ کر سکی، دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں اور ابو بھی رو رہے تھے۔ امی کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کی عباس سے طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ عباس اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے اس عرصے میں امی کو بہت دکھ دیے اور پریشان رکھا۔ آخر امی کو طلاق دے دی۔ امی نے رو رو کر ہر بات ابو کو تفصیلاً بتا دی۔ وہ بار بار کہتی تھیں کہ اپنے ان بچوں کے واسطے تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی جو اس بے وفا شخص کی خاطر میں نے اپنے پیارے بچوں اور اس گھر کو چھوڑا تھا۔ امی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ اگر آج میری ساس یا سسر زندہ ہوتے تو وہ مجھ کو اس گھر سے نہ جانے دیتے، وہ مجھے دوبارہ روک لیتے۔ میں نے امی کی ان باتوں سے سمجھ لیا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر آنا چاہتی ہیں۔ تب میں نے ابو جان سے کہا آپ ہی امی جان کو معاف کر دیجئے، بے شک امی قصوروار ہیں، مگر انہیں کافی سزا مل چکی ہے۔ عباس سے ان کو طلاق ہو چکی ہے، آپ ان سے دوبارہ نکاح کر کے انہیں ان کا گھر واپس کر دیجئے۔ جب میں نے بہت کہا تو ابو جان بولے اچھا میں سوچوں گا، پہلے شازی سے پوچھ لوں۔
تب تک یہ میکے چلی جائیں، میں پھر خود جا کر ان کے والد اور بھائیوں سے بات کروں گا۔ جب سے امی کو طلاق ہوئی تھی، دادا جان اور دادی اس کے بعد ہمیں اپنے ننیحال بھی نہ بھیجا تھا۔ ہم اس کے بعد پہلی بار ابو کے ساتھ نانا کے گھر گئے۔ نانا جان ابو کے آنے کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کیونکہ ابو کا تو میرے نانا جان سے جھگڑا نہ ہوا تھا۔ نانا اب بھی ابو کی عزت کرنے پر مجبور تھے۔ پھر ہم نواسوں کے ناطے بھی ان کا ابو سے رشتہ برقرار تھا۔ میں اور شازی نے نانا کو منت سماجت کر کے منا لیا اور وہ امی کا نکاح ابو سے دوبارہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ چونکہ اس سارے المیہ میں قصوروار امی تھیں، لہٰذا ہر ایک نے ابو جان کو دوبارہ گلے لگانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ 10 سال کے بعد امی پھر سے اپنے گھر لوٹ آئیں، لیکن ایک نئی عورت کے روپ میں۔ وہ پہلی سی عورت نہ تھیں، نہ ابو سے لڑتی جھگڑتی تھیں، بلکہ ان کی بے حد خدمت، عزت اور قدر کرتی تھیں۔ انہیں اپنے کیے پر ندامت تھی، اپنی غلطیوں کا احساس تھا۔ ابو نے انہیں معاف کر کے عظمت کا ثبوت دیا تھا، اور امی ان کی احسان مند تھیں، شکر گزار تھیں۔ اس کے بعد ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ میں اب شادی شدہ ہو چکی ہوں، شازی کی بھی شادی ہو گئی ہے، لیکن امی ابو اب بھی آرام و سکون سے رہتے ہیں۔ ان کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں اللہ کے اس معجزے پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ابو کا گھر پھر سے بسا دیا، اور وہ بھی سکون کے ساتھ۔ بے شک انسان غلطی کر کے ہی سدھرتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اچھی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔